یار یہ لو اللہ کا واسطہ یار، پلیز پلیز ظالمو، نماز، میں آپ کو کتنی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ اب تو یہ سمجھ جاؤ کہ نماز میں اگر آپ لوگوں کو خیالات آ رہے ہیں تو یہ جو ابھی میں نے اتنی ساری باتیں کی ہے بھائی، نماز اللہ رب العزت سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے انسان کو، تو ظاہری سی بات ہے جب آپ اللہ کی طرف جاؤ گے تو آپ کیا چاہتے ہو؟ اگر ذہن میں کفر کے خیالات آتے ہوں تو کیا کریں؟ تو دیکھ لو جیسے کافر زندگی گزار رہے ہیں، اس کو ذرا دیکھو کہ مطلب اگر تم کفر کی پلاننگ کر رہے ہو کہ میں نے، لیٹ سپوز کر نہیں رہے، اللہ بچائے سب کو، اللہ تو بچائے، استغفر اللہ، کفر تو ایک اتنی گندی چیز ہے، اتنی irrelevant اور اتنی بدبودار چیز ہے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کفر. اینی ہاؤ، جو جس کے دل میں کفر ہوتا ہے نا اور وہ اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر بھی آپ لوگ تنگ ہو جاؤ گے. ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے جو وہ لے کر چل رہا ہوتا ہے، جس میں اسے کامیابی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اینی ہاؤ، تو دیکھو نا، کفار کی زندگی تو دیکھو، کفار کے کلچرز کو سامنے رکھو، کفار جن کی عبادت کرتے ہیں وہ ذرا دیکھ لو، بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی شادیوں کے رواج دیکھ لو، اور ان کا ٹاکنگ سٹائل دیکھ لو، ان کی سوچ دیکھ لو کہ وہ کتنی ہے. وہ بس بھیڑ بکریوں کی طرح صبح جاتے ہیں، کماتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی سمپل سی جانوروں والی زندگی ہوتی ہے. تو جس کفر کے وسوسے مجھے آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کفر کو ایکسیپٹ کرنے کی طرف لے جایا جا رہا ہے، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. تو بھائی کفر میں تو وہ اٹریکشن ہے ہی نہیں، کفر تو ایک بری چیز ہے، ایک اللہ کی نافرمانی ہے، تو وہ مجھے کیسے اٹریکٹ کرے گی؟ اور لیٹ سپوز میں اٹریکٹ ہو بھی گیا، چلو میں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے، لیٹ سپوز میں کفر کی طرف چلا بھی گیا تو میں کیا کروں گا؟ مطلب ابھی تو میں اسلام میں ہوں نا، تو میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، لیٹ سپوز میں اچھے اخلاق سے رہ رہا ہوں، مجھے حلال حرام ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے، مجھے اللہ کی عبادت کرنی پڑتی ہے، مجھے حرام اور حلال فوڈ میں ڈفرنس کرنا پڑتا ہے، مجھے دوسروں کے حقوق کے لیے بولنا ہوتا ہے، مجھے صبر کرنا ہوتا ہے. جب میں زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں، جب دنیا مجھے ستانے میں اینڈ لیول کر دیتی ہے، جب دنیا مجھے ٹھوکر مارتی ہے، جب میرا کوئی نہیں ہوتا، تو چلو میرے پاس یہ آپشن ہے کہ میں اللہ کے پاس چلا جاتا ہوں، اللہ سے دکھ درد شیئر کر لیتا ہوں. لیکن اگر میں کفر کی طرف چلا گیا تو میرے پاس کیا اپرچونٹیز ہیں؟ میں کیا کروں گا؟ مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کس کی عبادت؟ اور میرا کانسیپٹ کیا ہوگا زندگی گزارنے کا؟ تو دیکھیں، زندگی گزارنے کا جو کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا بھائی، یہی سچا مذہب ہے. کفر تو 2-4 کتابوں کا دین ہے جو انسان نے لکھا ہے، بس اس بت کی پوجا کرو، اس پتھر کی پوجا کرو، تمہیں یہ ملے گا، اس کی پوجا کرو یہ ملے گا، ندی گنگا میں غوطے ڈبوکیاں لگاؤ تمہیں یہ ملے گا. All these اللہ ان پر رحم کرے. ہمارا اسلام تو کتنا کلیئر ہے، الحمدللہ. وضو کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، جنت کا کانسیپٹ اسلام نے دیا. اسلام نے جنت کی طرف جانے والے راستوں کو کتنی کلیئرٹی کے ساتھ بیان کیا ہے. اور آپ خود ہی سوچیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا. واللہ میں محبت کرتا ہوں اس آیت سے. اللہ فرما رہے ہیں کہ مومنین لوگ وہ ہیں، اللہ کو ماننے والے وہ لوگ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب قرآن کی آیتیں ان پر پیش کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان لیول بڑھ جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے انسان کا جو ایمان لیول بڑھتا ہے نا تو یہ کمفرٹ ہو جاتا ہے، سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے. ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جتنا بڑھتا جاتا ہے انسان کی زندگی سیٹسفائیڈ ہوتی جاتی ہے. تو اسلام نے تو ہمیں سیٹسفائیڈ ہونے کا ایک ذریعہ بھی بتا دیا. اگر میں کسی اور مذہب میں ہوں، اگر میں غیر اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اس کی عبادتیں کر رہا ہوں، تو میرے پاس کیا ہوگا؟ کیونکہ ایمان تو اسلام کا حصہ ہے نا، ایمان تو کسی اور مذہب کا حصہ نہیں ہے. اور ایمان ہی میرے دل کو ریلائبل رکھتا ہے، ایمان ہی مجھے آخرت کی تیاری کرنے پر ابھارتا ہے، ایمان ہی میرے دل کو نرم رکھتا ہے. تو اگر میں کسی اور مذہب میں چلا گیا پھر تو یہ ایمان ضائع ہو جائے گا.
پھر میں نرمی کہاں سے لاؤں گا وہ دل کی؟ پھر میں عبادت کرنے کے لیے وہ جو اندر سے انسان کو تنگی فیل ہوتی ہے کہ کیوں نہیں کر رہے عبادت، جاؤ ضروری ہے، کیوں اسکپ کر رہے ہو، یہ باتیں آنا تو بند ہو جائیں گی۔ پھر تو ضمیر مار دے گا مجھے اندر ہی اندر سے۔ تو بھائی اللہ رب العزت بہت کلیئر ہے الحمدللہ۔ اسلام نے ایسی ایسی کنفیوژنس کو دور کیا نا انسان کی کہ باقی کسی مذہب نے نہیں کیا۔ شکر کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام جیسا مذہب دیا۔ ہاں جو وسوسے آ رہے ہیں اس کا ایک ریزن ہے، میں بتاتا ہوں۔ میں کل پڑھ رہا تھا کہ جب آپ اللہ کے راستے پہ نکلو گے، جب آپ اللہ کے راستے پہ چلو گے، تبھی آپ کے راستے پہ شیطان آئے گا۔ آپ کے لیے چیزیں مشکل ہو جائیں گی، آپ کا دل نہیں کرے گا، آپ سستیوں کے حوالے ہو جاؤ گے، آپ تھکے ہوئے فیل کریں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پریشان ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے، آپ کی ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ ہرٹ ہوں گی، اور لوگ آپ کو اپریشیٹ بھی نہیں کریں گے، لوگ آپ کو عزت بھی نہیں دیں گے، کیونکہ آپ اللہ کے راستے میں ہیں نا۔ تو اللہ کے راستے میں یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ آپ کو لگژری لائف بھی سم ٹائمز نہیں مل سکے گی، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت آزمائشوں سے اور پریشانیوں سے اور ان ساری چیزوں سے انسان کی ٹریننگ کرتا ہے، انسان کے ظرف کو، انسان کے صبر کو، انسان کے حوصلے کو بڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ظاہری سی بات ہے پھر یہ ٹریننگ تو کرنی پڑے گی۔ ایک باڈی بلڈر جب باڈی بناتا ہے تو وہ ویٹ اٹھاتا ہے، اور ویٹ اٹھاتے وہ اچھا خاصا درد بھی محسوس کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، تبھی جا کے اس کی باڈی بنتی ہے۔ ایک فوجی اگر وہ بارڈر پہ لڑنے جا رہا ہے تو ہم جیسے عام لوگوں کو بندوقیں ہاتھ میں دے کر تو بارڈر پہ نہیں بھیج دیا جائے گا نا، اس کی ٹریننگ ہوگی، کیونکہ خاص لوگ ہیں، ہم تو عام لوگ ہیں، ہمارا کیا لینا دینا بارڈر سے اور آرمی کی ٹریننگ سے۔ لیکن چونکہ وہ آرمی جوائن کر چکے ہیں، اب ان کو ٹریننگ دی جائے گی، صبح فجر سے پہلے انہیں اٹھایا جائے گا، انہیں دوڑ لگوائی جائے گی، انہیں پش اپس کروائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ساری چیزیں جب وہ کر رہا ہوتا ہے اسے بھی ناگوار گزرتا ہے۔ کتنے ایسے فوجی ہیں جو بھاگ جاتے ہیں ٹریننگ سے کہ ہم نے نہیں کرنی، لیکن جو ڈٹے رہتے ہیں منزل تک وہی پہنچتے ہیں، نشان حیدر انہی کو ملتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم جو مسلمان ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے راستے میں آگے چل رہا ہوتا ہے، تو ٹریننگ اسی کی ہوتی ہے۔ اللہ ایک حدیث یاد آ گئی نا کہ اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا تو وہ اسے مصیبتوں اور مشکلوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یعنی جو پریشانیاں آپ کو پریشان کر رہی ہیں، جو مسئلے آپ کو مسئلے لگ رہے ہیں اور آپ کو ڈرایا جا رہا ہے ان مسئلوں سے، اور جس کی وجہ سے آپ جینا بھول گئے، وہ چیزیں اللہ کی نظروں میں آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے، ایک کمفرٹ زون ہے۔ اگر آپ سوچیں، اگر آپ تھوڑا سا مٹیریلسٹک سوچ کو ہٹ کر اسپرچول سوچ کو سامنے رکھیں، تب آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی۔ ٹھیک ہے یار، یہ لو اللہ کا واسطہ یار، پلیز پلیز ظالمو، نماز، میں آپ کو کتنی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ اب تو یہ سمجھ جاؤ کہ نماز میں اگر آپ لوگوں کو خیالات آ رہے ہیں تو یہ جو ابھی میں نے اتنی ساری باتیں کی ہے، بھائی نماز اللہ رب العزت سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے انسان کو۔ تو ظاہری سی بات ہے جب آپ اللہ کی طرف جاؤ گے تو آپ کیا چاہتے ہو کہ آپ کو وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ چھیڑا چھاڑی آپ کو اللہ کی طرف پہنچا دیا جائے؟ بھائی آپ کا دشمن موجود ہے نا، دشمن سے آپ کی کامیابی دیکھی نہیں جاتی، شیطان آپ کا دشمن ہے۔ تو جب آپ اللہ کا کوئی بھی حکم پورا کرو گے تو وسوسے تو آئیں گے نا، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ اللہ کو بھول جاؤ گے، اپنے مشن، اپنے راستے کو بھول جاؤ گے، اور سوچو گے کہ یار یہ کیوں تنگ کر رہا ہے، یا لڑو گے، مقابلہ کرو گے، اور اسے دل کی ایک چوٹ پہنچاؤ گے کہ تم مجھے روک رہا ہے اللہ کی طرف جانے سے، میں جا کے دکھاؤں گا۔ جب تم اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے، یہ ادھر بیٹھ کے روئے گا، یہ اپنے آپ کو کوسے گا، کہے گا کہ او ہو انسان میرے ہاتھ سے نکل گیا، اتنی محنت کر رہا تھا اسے کنفیوز کرنے کی، یہاں سے بھی آیا، آگے سے بھی آیا، پیچھے سے بھی آیا، دائیں سے بھی آیا، بائیں سے بھی آیا، وسوسے بھی ڈالے اس کے دل میں، لیکن اس کے باوجود یہ وہی کرتا رہا جس میں اللہ کی رضا شامل تھی، اس کے باوجود یہ ادھر جاتا رہا جدھر اس کو اللہ نے بلایا۔ تو یار جب آپ پریشان ہوتے ہو تبھی تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ او اچھا وسوسوں سے یہ پریشان ہو رہا ہے، 2-4 وسوسے اور ڈال اس کے ذہن میں، یہ تباہ ہو جائے گا، یہ ڈی موٹیویٹ ہو کے گر جائے گا، تو معاملہ ہی ختم۔ آپ اسے اپنی طاقت بنائیں،
کہ لاکھوں وسوسوں کے باوجود میں وہ کروں گا جو اللہ کہہ رہا ہے. دنیا کا ڈر مجھے چاروں طرف سے گھیر رہا ہوگا، ڈرا رہا ہوگا کہ تمہارے بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، گھر والوں کا کیا ہوگا. اوئے اگر تم نے یہ کیا تو تمہاری تو جائیداد تباہ ہو جائے گی، تمہاری تو نسلیں تباہ ہو جائیں گی. لیکن تم اگر کہو کہ نہیں، میں نے اللہ کے راستے میں دوڑانے ہیں اپنے گھوڑے، میں نے دینی ہے جان، بھلے جائے دولت، بھلے جائے عزت، بھلے جائے شہرت، نہیں ہے پرواہ مجھے ان مٹیریلسٹک چیزوں کی، میں نے کرنا وہ ہے جو اللہ رب العزت نے کہا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اللہ فرما رہے جو میرے راستے میں مجاہدے کرے گا، مشقت کرے گا، مجھے پانے کے لیے اسٹرگل کرے گا، امپاسبل چیزوں کو بھی پاسبل بنانے کی کوشش کرے گا، مجھ سے مدد مانگ کر، مجھے سامنے رکھ کر میری محبت میں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میں اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھولوں گا. اور مجاہدہ کب سٹارٹ ہوتا ہے؟ جب آپ ویک ہوتے ہو، جب ایک چیز سے لڑنا مشکل ہوتا ہے. کوشش تبھی آپ کرتے ہو نا. سٹرگل، آپ کے سامنے ٹی وی لگی ہے، آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، یہ تو کوئی سٹرگل نہیں ہے. ٹک 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 چینل بدل رہے ہیں. اگر ریموٹ نہ ہوتا تو ظاہری سی بات ہے تبھی جا کے آپ سٹرگل کرتے، 2-4 سٹیپس اٹھاتے، 2-4 سٹیپس اٹھاتے، ٹی وی کے پاس جاتے اور بٹنز پش کر کے جو ہے وہ چینل چینج کرتے. تو اس طرح ہر چیز میں سٹرگل ہوتی ہے، اور سٹرگل تبھی ہوتی ہے جب سورسز کی کمی ہوتی ہے، جب آپ کے پاس اپورچونٹیز نہیں ہوتی، جب آپ کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہوتا، تبھی جا کے آپ ویک فیل کرتے ہیں. چلتے رہے، نماز پڑھتے رہے، بس اللہ نماز کے ساتھ ساتھ باقی حکم بھی پورے کرتے رہے. اب آپ کو صرف نماز میں وسوسے نہیں آتے، آپ کو زندگی کے باقی کاموں میں بھی وسوسے آتے ہیں. اور جس طرح آپ کی نمازیں ڈسٹرب ہیں وسوسوں کی وجہ سے، اسی طرح شیطانی وسوسوں کی وجہ سے آپ کی باقی زندگی، باقی اعمال، باقی جنگیں بھی ڈسٹرب ہیں. قرآن کے بارے میں بھی آپ کو وسوسے آتے ہیں، اسی وجہ سے تو آپ پڑھتے نہیں ہیں. وسوسے یعنی دنیا ضروری بنا دی جاتی ہے آپ کے لیے، دنیا کی ایکٹیویٹیز ضروری بن جاتی ہیں آپ کے لیے، اور قرآن آپ کے لیے irrelevant بنایا جاتا ہے وسوسوں کے ذریعے سے. کوئی بھی آپ کے سامنے آ کر یہ تو نہیں کہے گا کہ چھوڑ یار قرآن کو، کیا پڑھنا اسے. نہیں، وہ تو گستاخ کہلائے گا، اسے تو آپ 2 تھپڑ مارو گے. آپ کو قرآن سے ڈی موٹیویٹ وسوسوں کے ذریعے سے کیا جائے گا، ایک اندرونی آواز کے ذریعے سے کیا جائے گا جو کسی کو نظر نہیں آئے گی. تو قرآن کو لے کر بھی آپ ڈی موٹیویٹ ہیں، اور اسی طرح اخلاق کو لے کر بھی ہم ڈی موٹیویٹ ہیں. اسی طرح زندگی کے وہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا ہے اور ہم نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم شیطانی وسوسوں میں انوالو ہیں، ہم کنفیوز ہیں، ہم واقعی اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں، اور واقعی اپنے آپ کو یہ یقین دلا چکے ہیں کہ اللہ کا یہ والا حکم میں نہیں پورا کر سکتا، حالانکہ تم کر سکتے ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ نے یہ ڈاؤٹس کلیئر کر دیے ہیں، یہ بہانے کلیئر کر دیے ہیں، یہ رونا دھونا ختم کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی انسان پر وہ بوجھ نہیں ڈالوں گا جسے وہ اٹھا نہ سکے. Then how could you say that کہ میں یہ نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، مجھ سے وہ نہیں ہوگا، وہ یہ کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا. نہیں، یہ تو کام چوری ہے، یہ تو غفلت ہے. یہ تو وہی بات ہے اپنی کمزوریوں کے پیچھے اپنے آپ کو میٹھی گولیاں کھلا کے اور اپنے آپ کو دلاسے دینا، خشک دلاسے. تو نہیں بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے.